کہ آپ جیالے ہیں اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھیروں میں ایمان کے شمع کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شمع کو اللہ جلائے رکھا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، آپ ایک سیاسی قوت بنیے۔ اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، سولی پر چڑھ گئے، مالٹا کی جیل میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماؤں کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑی، آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیے ہم ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باکی کے ساتھ اور اپنے حوصلہ اور ہمت کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطن عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا، وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا، یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے، آپ کا کوئی ووٹ بینک کبھی نہیں تھا، نہ ہے نہ کبھی رہے گا۔ اس ملک میں ہمیشہ اکثریتی طبقے کا ووٹ بینک تھا، ہے اور رہے گا، مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فریب باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا کبھی ووٹ بینک نہیں رہا۔ اس بات کو آپ سمجھیے، حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے، اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکن پارلیمان کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں؟ اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب گیان واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو، مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے، میں سیاست کا طالب علم ہوں، جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے ایک نئی بات کر دی، یہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے دلت طبقوں کو ساتھ لے کر، کمزور طبقات کو ساتھ لے کر، آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں، جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا، نہیں بدل سکتے آپ، بلکہ آپ تو گواہ ہیں اس سرزمین پر